بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. آج ہمارے پاس پچھلے ہفتے تحسین آئی تھیں, تحسین اسلم, اینڈ شی واز ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ ولز اینڈ سو آن سو فورتھ. اور وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا ان دا سینس کہ بہت سے لوگوں نے فون کیا, بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کویشچنس پوچھنا, تو میں نے ریکویسٹ کری تھی کہ پھر سے وہ آ جائیں. So Tehseen, welcome to the program. Thank you so much for coming. My pleasure, Ali. Thank you. And I know کہ especially آج کل کے جو سچویشن ہے دنیا کے اندر, اس کے اندر نکلنا اور پھر اسٹوڈیو آنا and so on so forth, تو we are ever so grateful for you to come. It's always my pleasure. اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے کتنا پیشن ہے اپنے یہ سبجیکٹ میں. جی بالکل. تو میں دنیا کے اس پار جا سکتی ہوں اس کے لیے. نہیں, as long as آپ دنیا میں ہی رہیں. اچھا تحسین, we were talking about wills and how to set things up and so on so forth. تو یاد دہانی کے لیے آپ سب سے پہلے, تاکہ ہمارے جو نئے ویورز ہیں you know ان کو بھی پتہ چلے کہ what is a will, تاکہ اس سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں and then we'll start asking questions. اچھا ناظرین, نیچے ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہوگا. پلیز اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کویشچن ہے in regards to wills, inheritance and so on so forth, and probate, matters of probate as well, تو we have an expert in the office. And actually میں ایک اور بات بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا, within the context of UK, unfortunately جو باہر رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, وہ slightly different ہیں, اور شریعہ کے بھی different ہیں. لسنر لاسٹ ٹائم ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر they have their own system and so on so forth. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ if you have any UK related matters, so please do give us a call, اور آپ تحسین سے ضرور بات کریں, and I'm sure she'll be able to help you out. تحسین, what is a will? پہلے تو آپ یہ شروعات کریں. بیسکلی ول از جو ہم اردو میں کہتے ہیں وصیت نامہ. وصیت نامہ. وصیت میں لکھا جاتا ہے کہ جب میرا ڈیتھ ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ جو بھی میری جائیداد ہے وہ میری خواہش کے مطابق بانٹی جائے. تو یہ this is a will. This is the crux of it. This is the crux of it. اور آگے اس کے ویریشنز پھر سرکمسٹانسز کے مطابق وہ ہوتے ہیں, مگر بیسکلی یہ ہے وصیت نامہ. وصیت نامہ. اچھا, لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ ویسے وصیت نامہ لکھ دیں, does it have to be registered, does it have to be, you have to, آپ نے جس طرح تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ what is a valid will. رائٹ. تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ ذرا کلیئرفائی کر دیں, کیونکہ کچھ لوگ تو ویسے اپنا کاغذ کے اوپر لکھ کے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی یہ تمہیں ملے, یہ تمہیں ملے, یہ تمہیں ملے, and that's it, and they put it under their pillow and off they go. بیسکلی علی, وصیت نامہ جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ رجسٹر کیا جائے کہیں بھی, کیونکہ کچھ کمپنیز ہیں جو رجسٹر کرتی ہیں, مگر آئی فیل کہ اٹس اے ویسٹ آف منی, کیونکہ ول از اے ویری فلوئڈ ڈاکیومنٹ. آپ کے سرکمسٹانسز کے مطابق, خواہش کے مطابق آپ اپنا ول چینج کر سکتے ہیں. اچھا, اگر رجسٹر کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ There's various organizations. I can't say it's not a government organization. And does it make the will more acceptable? It's less challenged? No, it doesn't. Okay. That has nothing to do with it. یہ storage ہم بھی کرتے ہیں will کو, اور will register کیا جاتا ہے کہ یہ جو original will بنا تھا, یہ original copy ہمارے پاس storage میں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ ول ویلڈ کیسے ہوتا ہے. صرف آپ کا سگنیچر, اس کے اوپر ڈیٹ چاہیے, آپ کا سگنیچر چاہیے, اور سگنیچر بھی آپ نے کرنا ہے 2 وٹنسز کی موجودگی میں, جو کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے, جو کہ آپ کے ریلیٹیوز نہیں ہو سکتے ہیں, سیکنڈ ریمووڈ ڈسٹنس ریلیٹیوز بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل لوگ پوچھتے ہیں کہ اوکے ہمارا جو داماد ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں یا ڈوٹری ان لوگوں کو بنا سکتے ہیں وٹنس؟ نو, کیونکہ دا انڈائریکٹ بینیفیشریز. تو اس لیے کوئی ریلیٹیوز نہیں ہو سکتے, اور شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈیٹ ڈالیں, سائن کریں وٹنسز کے سامنے. وٹنس بھی اپنا نام لکھتے ہیں, سائن کرتے ہیں, اپنا ایڈریس ڈالتے ہیں, آکیوپیشن ڈالتے ہیں, تو دیٹ میکس اٹ اے ویلڈ ول. اور وٹنسز کا پہلے آپ کا سگنیچر ہوتا ہے, پھر وٹنسز کا,
کیونکہ وٹنس یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس وقت اس نے سائن کیا تھا اس وقت یہ ہماری اوپینین میں اپنی پوری ہوش و حواس میں تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا سائن کر رہے ہیں. تو اٹس اے پرفیکٹلی ویلڈ ول. Okay, and what happens, because I know that we talked about some implications of not actually having a will as well, and you touched on the fact that inheritance tax bhi hai and so on and so forth, and all of these things kick in, and also the fact کہ جو government کا اپنا بنایا ہوا ہے وہ بھی kick in ہو جاتا ہے. تو what happens, ذرا تھوڑا سا آپ اس کے اندر بھی ایکسپلین کریں to our audience کہ what actually happens if there is no will. Basically, if there is no will, then حالات کچھ اچھے نہیں رہتے ہیں, کیونکہ پھر سب لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح جائیداد ہم نے بانٹنی ہے یا اس طرح بانٹنی ہے, مگر اگر آپ نے یہ رائٹنگ میں نہیں لکھا, ول نہیں, پراپر ویلڈ ول نہیں ہے, تو پھر زبانی کہنے سے آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ نے پھر آپ کے لیے ول بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے خود نہیں بنایا تو جو گورنمنٹ کا لکھا ہوا ول ہے وہ پھر استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر تو ان کا بھی حصہ ہوگا؟ ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اچھا جی, اسپیشلی اگر جائیداد وہ ہے انہیریٹنس ٹیکس ایگزیمپشن لمٹ سے اوپر ہے. اس کو میں ابھی ٹچ کرتی ہوں انہیریٹنس ٹیکس پہ, بٹ لیٹ می جسٹ ٹاک اباؤٹ کہ اگر ول نہیں ہے تو بیسکلی کیا ہوتا ہے. سو گورنمنٹ کا ول کہتا ہے کہ اگر آپ میریڈ کپل ہیں تو آپ کے بچے بھی ہیں. فرض کریں کہ جیسے ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر جائیداد ہسبینڈ کے نام میں ہوتی ہے, پراپرٹیز, بینک اکاؤنٹس, لائف انشورنس پالیسیز. ان کا اگر ڈیتھ ہو جاتا ہے تو انہوں نے وصیت نامہ بنا کے نہیں رکھا ہوا اور پلاننگ نہیں کی ہوئی, ان کی جائیداد میں سے پہلا 2.5 لاکھ پاؤنڈ ان کی سروائیونگ اسپاؤس کو جائے گا, یعنی کہ جو بیوی پیچھے رہ گئی ہیں, اور باقی بیلنس ان کی جائیداد کا جتنا بھی ہے 50% بیوی کو ملے گا اور 50% بچوں کو ایکول شیئرز میں. اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ فرض کریں جائیداد 3-4 ملین کی ہے, بچوں کو جو حصہ ملے گا اس کے اوپر ایک تو اگر آپ وہ مسلمان ہیں تو ان کے شریعہ کے مطابق جائیداد نہیں بانٹی جائے گی کیونکہ سبھی بچے پھر ایکول شیئرز میں حقدار ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا حصہ جو ان کے ڈیتھ پہ بچوں کو ملے گا اس کے اوپر ان کو انہیریٹنس ٹیکس بھی دینا پڑے گا. ان کی ایگزیمپشن جو ٹیکس فری الاؤنس ہے 325,000 وہ نکال کے باقی بیلنس کے اوپر 40% بچوں کی جائیداد میں سے انہیریٹنس ٹیکس نکلے گا. باقی بیلنس بیوی کو جائے گا, جو بھی حصہ بیوی کو جائے گا اس کے اوپر تو کوئی انہیریٹنس ٹیکس نہیں ہے. تو اس طرح ہوتا ہے اگر آپ میریڈ ہیں. اگر آپ سنگل ہیں, اور یہ میں بہت ضروری ایک پوائنٹ لانا چاہ رہی ہوں علی, کیونکہ اگر فرض کریں آپ نے صرف نکاح کیا ہوا ہے, جی میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ what is the rights. رجسٹریشن میریج اگر نہیں کیا ہوا, آپ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جیسے آپ سنگل ہیں اور آپ صرف اکٹھے رہ رہے ہیں, لیونگ پارٹنرز. آپ کے اگر بچے بھی ہیں, فرض کرے اب آدمی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے اور ان کے نام پہ ہی ساری جائیداد ہے, ان کی جائیداد ساری بچوں کو ملے گی 100%, اور وہ بھی ایکول شیئرز میں. ان کی جو نکاحی بیوی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہوگا جائیداد کے اوپر. Basically she is not considered married. She is not considered married. In the eyes of the law
in the UK. in the UK. जी. Right, जी. okay. So अगर आपने निकाह किया हुआ है तो बेहतर ये है कि आप लोग जाके फिर रजिस्ट्रेशन भी करें. नहीं, let me just add to that. अच्छा, right, okay. Let me All right, just add okay. to that. अगर आपने शादी इसी कंट्री में की हुई है तो फिर तो रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है. और ये जो मैं बात कर रही हूँ उसी पे ही अप्लाई करता है कि अगर आपने इस मुल्क में शादी की हुई है, अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया, कहीं यूरोप में शादी की हुई है तो आप यहाँ लेकर आते हैं अपने स्पाउस को बेस्ड ऑन द मैरिज, बेस्ड ऑन द निकाह, तो फिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. सॉरी, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से लेके आए हैं जी, एज ए निकाह आपने किया हुआ है जी, एज अ स्पाउस, जी, तो फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हम लीगली मैरिड हैं और उसी बेसिस पे उनको फिर वीज़ा मिला, स्पाउस वीज़ा मिला. Absolutely, absolutely. Yes. So yeah. if you have got a nikah here in this country, Yeah. and of course there are some mosques that are attached licensed to do a civil marriage as well. as well. Do you have to ask them to do that, or yes, you have to ask them to do that. Right. Okay. So basically, आप 2-in-1 कर सकते हैं कुछ मस्जिदों के अंदर. जी, हाँ जी. Okay. All right. Okay. Fantastic. That's actually fantastic. और ये भी मैं आपको बताऊं कि होम ऑफिस की रूलिंग ये है कि जो सिविल मैरिज नहीं करते और सिर्फ निकाह करते हैं, it shouldn't be done. जो लोग निकाह पढ़ देते हैं उनको करना नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह औरत के हकूक़ कोई भी नहीं होते हैं. औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए सिविल मैरिज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. राइट, ओके. बिकॉज़ निकाह नामा के अंदर तो हर चीज़ वैसे वाज़े लिखी भी होती है ना. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मैन एज वेल कि फॉर इंस्टेंस हक महर है. देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी एडेड इन, लाइक फॉर इंस्टेंस पॉकेट मनी एंड सो ऑन. अली, ये शरिया के मुताबिक है निकाह नामा, मगर जब आप इस कंट्री में रहते हैं तो यहाँ के कानून के मुताबिक वो सिर्फ निकाह एक्नॉलेज नहीं किया जाता एज अ लीगल मैरिज. So she doesn't have the civil rights of a legal marriage, of a legally married wife. Okay, fantastic, fantastic. अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि how can we write a Sharia compliant will? What's the process? Okay, तो process ये है कि and like you said, and is it valid in the UK as well? That's something that's you know. बिल्कुल valid है, बिल्कुल valid है. और शरिया के मुताबिक जो आप लिखते हैं फिर विल, ज़ाहिर है कि जब आप अपनी मर्ज़ी से वसीयतनामा लिखते हैं उसके अंदर लिखते हैं कि मैंने शरिया के मुताबिक अपनी जायदाद बांटनी है, तो वो फिर उसी तरह बांटी जाती है क्योंकि यहाँ की प्रोबेट रजिस्ट्री भी एक्सेप्ट करती है. ये जब क्लोज लिखा जाता है शरिया कंप्लायंट, वो एक्सेप्ट करते हैं, मगर उसके अंदर भी काफ़ी क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस करने पड़ते हैं क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्टली शरिया के मुताबिक ऑन फर्स्ट डेथ बांटते हैं अपनी जायदाद, फॉर एग्ज़ाम्पल सारी जायदाद हस्बैंड के नाम पे है, बीवी है और बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बीवी भी यंग है, हस्बैंड का डेथ हो गया. शरिया के मुताबिक अगर आप अपना वसीयतनामा लिखेंगे, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो थर्ड पार्टीज़ को एग्जीक्यूटिव्स बना देते हैं उस विल के अंदर, विच इज़ वेरी क्रूल टू द वुमन. क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन. जैसे फॉर एग्जांपल लोकल कम्युनिटी लीडर को बना देते हैं या लोकल मौलवी साहब को बना देते हैं. और अगर शरिया के मुताबिक स्ट्रिक्टली वो कहते हैं कि मैंने जायदाद बांटनी है, उनकी डेथ पे उनकी सारी जायदाद में से उनकी बीवी तो सिर्फ एक छठा हिस्सा है ना उनका, 6 शेयर, तो उनको जायदाद बेच के बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र करनी पड़ती है. राइट नाउ
اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں how can she do that? You're in trouble. And then جو یہاں پہ وہ تھرڈ پارٹیز جو میں نے ذکر کیا تھا, تھرڈ پارٹیز آ کر پھر اپنا وہ امپوز کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کمپرومائز نہیں ہونے دینا بالکل, کیونکہ یہ شریعہ کے مطابق لکھا ہوا ہے, and the wife is only entitled to 1/6, اور جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے, اور you can lose your home. ایگزیکٹلی. اور جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں they can't inherit until they're 18, so they have to ان کی جائیداد جو ہے وہ پھر ایک مائنرز ٹرسٹ میں, چلڈرنز ٹرسٹ میں وہ ڈالنی پڑتی ہے until they're 18, But right? Technically speaking, nobody has a house. They Nobody lose their has a home. house, exactly. اور جب ہم بیٹھتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ, اور جب کافی لوگ ظاہر مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شریعہ کے مطابق اپنا ول لکھنا ہے, تو تھوڑی سی ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر فرسٹ ڈیتھ پہ شریعہ کے مطابق ہی آپ چاہیں گے تو آپ کی بیوی کہاں جائے گی؟ نہیں, صرف بیوی نہیں, بچے بھی کہاں جائیں گے, کیونکہ بیوی اور بچے تو کٹھے ہی ہیں. Exactly. But بچے they get the rest of it, na? But if they're too young, then how are they going to get it? But then they don't have a house. They don't have a house. That's right. جی, so 100% of the time ہمارے clients وہ agree کرتے ہیں اس بات پہ, اور کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ بیوی کے پاس گھر ہی نہ ہو رہنے کے لیے, ہم تو چاہتے ہیں کہ جب ہم دونوں کا ڈیتھ ہو جائے گا پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو شریعہ کے مطابق بانٹا جائے, یعنی کہ بیٹیوں کو آدھا حصہ, بیٹوں کو ڈبل حصہ, تو بوائز گیٹ ٹوائس as much as the girls. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں تھی, ہم چاہتے ہیں کہ جب اگر ہسبینڈ کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو بیوی کے پاس گھر ہونا چاہیے رہنے کے لیے جہاں وہ اپنے بچوں کو پالے گی. Absolutely. And vice versa, اگر ساری جائیداد بیوی کے نام پہ ہے تو سیم وہ ہو سکتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ بھی. یہ جو ول بنانا ہے, it's not a complicated, but I think you need to understand what the implications are, کیونکہ آپ ایک اپنے طور پہ تو اپنی فیملی کے بہتر کر کے جانا چاہ رہے ہیں. جی, اب ایک تو اپنی فیملی کے لیے بہتر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا آپ اپنی آخرت کے لیے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اپنی آخرت کے لیے بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, کہ آپ چاہتے ہیں کہ شریعہ کے مطابق. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح لکھیں کہ جو باقی اسپاؤس رہ گئے ہیں پیچھے, ہسبینڈ یا وائف, ان کے پاس گھر ہی نہ رہے. جی اچھا تحسین, میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ایک کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا معذرت سے, لائنز اسٹل اوپن, کچھ کالز ڈراپ ہو گئی ہیں, تو یو کین پلیز ڈو رنگ اس بیک اینڈ ول بی ہیپی ٹو اسپیک ٹو یو. اچھا ہاں, تو دیٹس ایکچولی این انٹرسٹنگ پوائنٹ, because I think it is about planning and it is about understanding the law as well and the situation as well. ایک تو جو ول رائٹر ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو, اور ہمارے جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں ان کو میں بہت اچھی طرح سے ٹریننگ دیتی ہوں اس سچویشن کے لیے. اور ایون کہ جو گورے کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی اس طرح کے پوائنٹس کے اوپر ٹریننگ ہم دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی سب کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, کسی اور ملک کی یہاں پر ول رجسٹر ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ویلڈ ول ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ انہوں نے کہاں لکھی ہوئی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جائیداد کہاں ہے. سو ہو سکتا ہے کہ اس جورسڈکشن میں وہ کام نہیں کرے, اور ول رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ ول آپ اپنے مگر سیف جگہ پہ آپ رکھیں, اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں ایک تو گم نہیں ہوگا, دوسرا اور لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ ان کا ول ہے اور کہاں پڑا ہوا ہے. کیونکہ ول بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے چھپا کے رکھ دیا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں,
اچھا اب تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کہ دا ورلڈ از ویری اسمال, ٹھیک ہے نا جی, آپ اگر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یو مائٹ ہیو اے فیو پراپرٹیز ہے, بٹ یو مائٹ ہیو سم پراپرٹیز ان پاکستان, اسپین, جرمنی, گریس اینڈ سو آن سو فورتھ. تو واٹ ہیپنز دیر ان دیٹ انسٹنس؟ دین آپ کے ول کے اندر اور آپ کی پلاننگ کے اندر یہ سارا ہونا چاہیے, ذکر ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں آپ کی جائیداد ہے. کیونکہ جیسے فار ایگزامپل اسپین از ویری کمپلیکیٹڈ, اسپین کا جورسڈکشن ڈفرینٹ ہے. اگر اسپین میں پراپرٹی ہے تو اسپین میں اسپینش لاء کے مطابق سپریٹ ول بنانا پڑتا ہے. وہاں کا ول یا نہیں آپ کر سکتے اس پراپرٹی کو انکلوڈ اسپینش پراپرٹی کو. رائٹ, اوکے. جی جی. So you have to have a separate will for separate properties if they're in different countries. Well, it depends on the law. جیسے اسپین کا law بالکل ڈفرینٹ ہے, اچھا, تو اس لیے اسپین کے لیے اسپینش پراپرٹی کے لیے سپریٹ ول ہونا چاہیے. بٹ انلیس کہ آپ کی جائیداد اتنی زیادہ ہے, انہیریٹنس ٹیکس کے ایشوز بھی ہیں, تو پھر جو کمپنی اسٹرکچر سیٹ اپ کیا جاتا ہے اس کے اندر پھر انکورپوریٹ کیا جاتا ہے اس کو. جی. اچھا آپ نے کہا تھا کہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہم نے کر لیا ہے. انہیریٹنس ٹیکس کا آپ نے کہا تھا, آئی وانٹ ٹو نو لٹل بٹ اباؤٹ انہیریٹنس ٹیکس, کہ کیا اس کی امپلیکیشنس ہیں, اینڈ آلسو ہاؤ کین وی سیو انہیریٹنس ٹیکس when writing a will. Everybody wants to know کہ انہیریٹنس ٹیکس ہم کیسے بچا سکتے ہیں. It's a very interesting field, I love it. کیونکہ گورنمنٹ نے اس طرح کے لاز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ لیگلی ہم سے اتنا زیادہ ٹیکس وہ لے سکتے ہیں, اور جب ہمارا ڈیتھ ہو جائے پہلا جو 3,25,000 پاؤنڈ سب کا ٹیکس فری ہے, اور ڈپینڈنگ آن سرکمسٹانسز اور جائیداد کی ویلیو. انہوں نے جب ٹوری گورنمنٹ آئے تھے انہوں نے ایڈیشنل 175,000 الاؤنس اور دیا تھا, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی جائیداد 2 ملین کے اندر ہے اور آپ اپنے ہی گھر میں, یعنی کہ آپ مالک ہیں اپنے گھر کے اور اسی گھر کے اندر آپ رہتے ہیں, اور آپ نے اپنی جائیداد اپنے بچوں کو ہی دینی ہے, تو پھر آپ کو وہ 175,000 ایڈیشنل ملے گا. اگر یہ کرائٹیریا اس میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو وہ ایڈیشنل نہیں ملے گا. آپ کی ایگزیمپشن لمٹ صرف 325,000 تک ہی رہے گی, اور اس کے اوپر جتنی بھی آپ کی جائیداد ہے اس کے اوپر 40% انہیریٹنس ٹیکس لگے گا. تو جب بھی لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بابا, میں نے تو ایک پیسہ بھی اور ٹیکس مین کو نہیں دینا, کیونکہ ساری زندگی میں نے اتنی محنت اور مشقت سے کام کیا ہے, اور ساری زندگی میں نے ٹیکس دیا ہے. میں اور مرنے کے بعد بھی میری آدھی جائیداد ٹیکس مین کو چلی جائے, یہ ہم نہیں ہرگز ہونے دیں گے. پہلے کال پہ لے لیتے ہیں پھر. جی السلام علیکم. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا, ریلیٹڈ تو نہیں ہے اس سے, میں یہ پوچھنا تھا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے سر؟ ہاں سرفراز بات کر. سرفراز, اور کہاں سے بول رہے ہیں سرفراز آپ؟ میں مینچسٹر سے بات کر. جی حکم آپ. میرا یہ کوشچن تھا کہ میرے پاس اپنا گھر ہے, میں اب ایک گھر بائی ٹو لیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ حلال ہے؟ بھائی آپ ایک کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, یہ you're buying an additional property and you want to give it out on rent, تو obviously نہیں سرفراز بھائی, مجھے سمجھ آ گیا. وہ آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ سیکنڈ ہوم لے رہے ہیں, دیکھیں بات نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر تو آپ یہ آپ مورگیج پہ لے رہے ہیں یا مورگیج پہ؟ اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کنونشنل مورگیج ہے یا اسلامک مورگیج ہے؟ اسلامک مورگیج. اسلامک مورگیج. تو آئی ڈونٹ سی اینی امپلیکیشنز ان دیٹ. جی میں obviously I'm not an authority on this, لیکن میرے طرف سے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. آپ ایک بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے اسلامک مورگیج لے رہے ہیں آپ اس کے اوپر, اور آپ نے ان سے ڈسکلوز کر دیا ہے کہ دس از وائی یو ڈوئنگ دس,
तो आई थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग, एब्सोल्युटली कोई implications नहीं होनी चाहिए, और आई थिंक इट इज़ टोटली हलाल, बट आई एम नॉट एन अथॉरिटी, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा बोल रही हैं? मैं जुबैदा मैनचेस्टर स्टॉकपोर्ट से बोल रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। तहसीन सीन हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, sister. Walaikum salam. Your English, your Urdu, so clear, so clear. Thank you. I can understand, and I used to see him a long time ago. Yeah, I just wanted to have your number so I can talk about how to make a will and all that. If you can give me. जुबैदा, आप इस तरह करें कि आप अपना टेलीफोन नंबर ना पीछे हमारे बोर्ड में छोड़ दें, यहाँ अपना प्रोड्यूसर्स के साथ, and I'm sure they'll get in touch with you. Thank you so much. Next call पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा बोल रही हैं? मेरा नाम राबिया है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। तहसीन अस्सलाम वालेकुम, आपका शो मैं बड़े शौक से देखती वालेकुम हूँ। अस्सलाम राबिया। और मेरा सवाल ये है कि मैं अभी सुन रही थी आपकी कि अपने टैक्स रिलीफ एग्जेम्पशंस के बारे में बता रही थी। मेरा एक सवाल है कि कुछ बिजनेस रिलीफ होता होगा कि वो इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट एग्जेम्पशन, या कुछ सेपरेट होता होगा गिफ्ट के तौर पे, कि अगर स्पाउस या आपके डैड आपके लिए इनहेरिटेंस छोड़ के जाते हैं तो इज देयर अ रिलीफ इन अ बिजनेस, लाइक अगर बिजनेस है फैमिली का तो वो कुछ सेपरेट है, क्योंकि 40% तो मुझे आई एम अवेयर ऑफ दैट कि इनहेरिटेंस टैक्स पे है अराउंड 36 or 40% रफली, लेकिन इज देयर एनीथिंग लाइक अ बिजनेस रिलीफ या वो इट्स ऑल पार्ट ऑफ Basically, I think she's asking about businesses. Yeah. There is a business relief, but business relief is very specific. So you can get business relief if your parents, for example, own a factory and it's a running business and they're running it themselves. And then the children, so your parents die while they're still running the business, and the children then continue to run the business for at least 6 months afterwards. Then that factory, that business is entitled to business relief, BPR. Okay, so there's no inheritance tax on that. But majority of the cases, this doesn't happen, because majority of the cases, when people elderly, they retire, either they close the business or they rent it out. So, for example, if they've rented out or lease the business out to somebody else, then they're not entitled to the BPR. Okay. And then also another thing is that people think that if they have buy-to-let properties, that they're still entitled to business property relief on those properties. They're not on residential properties or even. ठीक है, तो ये misconception भी दूर हो गई है। ठीक है, thank you. It's a pleasure. It's a silly question, another one, लेकिन तहसीन, I would like to know कि HMRC को UK में फिर कौन टैक्स देता है, कि मतलब कि inheritance tax उनको कौन देता है? Is this a third party or who does that for them then? Well, the thing is, I don't understand your question, but I'm assuming. Is it an executor? Yes, that's what I'm saying. I'm assuming कि आप ये पूछ रहे हैं कि जब डेथ हो जाता है तो क्या प्रोसेस है इनहेरिटेंस टैक्स देने की। ओके, सो ये भी एक क्वेश्चन था जो अली ने पूछना था, वो मैं अभी कवर कर देती हूँ। सवाल मैंने आप इस तरह करें, आप यहीं आ जाएं। I would love to. But let me just answer that question as well. So, when somebody passes away, then probate is done. Probate is the process for administrating the estate, and this is done through a department, a government department called the Probate Registry, which is a combination between the law courts and the Inland Revenue. Okay, so it's the executor's responsibility to gather the value of the estate, the latest values of the properties and bank accounts, insurance policies, pensions, everything that they own, that is gathered, that information is gathered.
and then the probate application is submitted to the probate registry. ठीक. It's at the time that the probate application is done, that's when we have to calculate how much inheritance tax liability there's going to be. सही. Okay, so उस वक्त फिर अप्लाई किया जाता है probate के लिए. If there's inheritance tax due, then the probate registry will not issue the grant of probate, which is the succession certificate, जो पाकिस्तान में succession certificate कहा जाता है. वो कहते हैं कि आप inheritance tax जो भी बनता है वो आप पहले हमें दें, तो फिर हम ये सर्टिफिकेट जो ग्रांट ऑफ प्रोबेट है या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो फिर हम इशू करेंगे. आप अगर इमेजिन करें कि किसी के पास जो बच्चे पीछे रह गए हुए हैं, द बेनिफिशरीज, if they don't have that money lying around, so for example, मेरा यही आपका सवाल था ना अली, जो अगर बच्चों के पास पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, किसी का 3 मिलियन पाउंड की जायदाद है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे, दोनों का डेथ हो गया, उनका एग्जेम्पशन लिमिट है 650,000 दोनों का कंबाइंड, बाकी बैलेंस के ऊपर 40% इनहेरिटेंस टैक्स बनता है 940,000 pounds, right? That's almost £1 million. Now मैं तो किसी बच्चे को नहीं जानती हूँ जिसके पास मिलियन पाउंड पड़ा हो बैंक में, right? So we can only wish for that. We can only wish for that. So the way they would then raise the money for that is that they would go to all these high street banks, do it against the value of the estate. The bank will then give them the money. ठीक है, so वो फिर आप उनको bridging loan देंगे, which is a very high interest rate loan. Bridging loan देंगे, pays off the inheritance tax to the Inland Revenue, and then they issue the grant of probate. फिर वो बच्चों को मिलता है, बच्चे can then take their inheritance and pay the loan back and so on. अच्छा, so basically what you're saying, Tahseen, is thank you so much. बहुत अच्छा सवाल था आपका. Really appreciate it. Tahseen, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा फिर से, just to go in more detail. So if you haven't got the money and you can't pay the tax, ठीक है, first of all you have to pay the tax before the probate is granted. Yes. Right, okay. Yeah. Otherwise you take certain conditions. But जहाँ वो फिर taxman कहता है कि you can pay in installments, but there are very, very few conditions. If both parents have died and children actually if they're dependent on the property, फिर वो government कहता है कि ठीक है आप आहिस्ता आहिस्ता दे दें. But if nobody is living in the house, सभी बच्चे अपने अपने घरों वाले हैं, तो then they have to pay it there and then. Right, okay, Yeah. that's a bit severe, I've got to admit, and especially with taking out a bridging loan, which is actually very, very, very expensive. Very expensive. Well, they all make money from it, don't they? The bank, the government, everybody makes money from it. इसके अंदर फिर मेरा ख्याल है एक तरीका हो सकता है जो कि मैं अपने नाज़रीन को बता भी दूँ, जो मेरे दिमाग में आया है, वो ये है कि possibly you put the property on the market because you are allowed to get it under offer without exchanging contracts. And you get it to that point where it is about to exchange contracts, and then if you took a bridging loan, that would be an interim of a shorter period. I think preparation here would be key. It's key, but usually when it's that size of a estate, it's usually people who have multiple property portfolios. Okay, so what is that the only solution? Where they are well, the solution, Ali, is कि मरने से पहले आप अपनी planning करें. ये है solution. The intelligent thing to do is that before we die, we have a responsibility. जो इतनी मुझे हैरानगी होती है कि सारी ज़िंदगी हम इतनी मेहनत से जायदाद अपनी बनाते हैं अपनी औलाद के लिए, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं फिर हमारा ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है.
अपनी औलाद के लिए बनाते हैं। इतनी जायदाद हम जमा करते जाते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि हमने एक दिन मरना भी है और इसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स भी देना होगा। तो अपनी ज़िंदगी में जब हम पूरी अपनी होश-ए-वाज़ में हैं, हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स हम बचा सकते हैं, ये नहीं कि कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हर साल एवरी ईयर द गवर्नमेंट टेक्स ऑन एवरेज 5.6 बिलियन पाउंड्स इन इनहेरिटेंस टैक्स। और ये इनहेरिटेंस टैक्स वो है जो ऑप्शनल होता है, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में अली हम इसको कहते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स को कहते हैं वॉलंटरी टैक्स, इसलिए कि तरीके हैं बचाने के मगर हम करते नहीं हैं। वो कल कर लेंगे ना। So we choose not to do the planning and therefore we might as well just write a blank check and leave it under the pillow. एब्सोल्युटली, और हमेशा से यही होता है कि कल कर जी, लेंगे, कल कर हाँ लेंगे जी। और कल आती नहीं है। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, उस पार हम आपका इंतज़ार करेंगे, मैं और तहसीन, and we will carry on with our recommendations and about what you can do to save tax and so on and so forth. Thank you very much.